بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جہاں بندے کے ذہن میں بدگمانی آئی، پھر بندہ اس بدگمانی کے عمیق گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے، جس کے تعلق سے اس کے ذہن میں بدگمانیاں آئی ہیں، اب وہ اور مزید اس کی ڈیپ میں جاتا ہے اور اس کے تعلق سے اس کے عیب پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب احیاء العلوم میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بدگمانی انسان کو حد کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جب بھی کسی کے تعلق سے کوئی بدگمانی پیدا ہو، براہ کرم براہ کرم براہ کرم اگر وہ شخص اس وقت روئے زمین پر حیات ہیں تو آپ براہ راست اس کے تعلق سے جو کچھ بدگمانیاں آپ کے ذہن میں آئی ہے، براہ راست اس سے آپ معاملات طے کریں، اس سے ملاقات کریں، اور اگر ملاقات ممکن نہیں ہے، حارسین نے حلقہ اتنا تنگ کر رکھا ہے کہ آپ اس ذات تک پہنچ نہیں سکتے، تو کوشش کریں کہ کسی طرح وہاں تک رسائی ہو جائے یا آپ کی اصل بات ان تک پہنچ جائے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بدگمانیاں آئی ہیں وہ بدگمانیاں دور ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اس پر پڑوسی ملک کے ایک یوٹیوبر نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ جناب نادر بھائی نے ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنانے کے بعد اس ویڈیو کو وائرل کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ویڈیو پوری دنیا تک نہیں پہنچی، تاکہ جو لوگ بدگمان ہوئے ہیں ان کی بدگمانیاں خوشگمانیوں میں تبدیل ہو جائے۔ حالانکہ انہوں نے رکن شورا عبدالحبیب اتاری سے براہ راست انٹرویو لے کر وہ ویڈیو بنائی ہے، اور جو لوگ دعوت اسلامی کے متعلق اٹھ پٹانگ زبان درازیاں کر رہے ہیں، جنہیں حقیقت کا پتہ نہیں، جو اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، اس تعلق سے انہوں نے قبلہ عبدالحبیب بھائی اتاری ان سے سوالات کیے، اور وہ سوالات کے جوابات قبلہ عبدالحبیب بھائی نے بڑے ہی اطمینان بخش دیے۔ میں نے وہ ویڈیو کو بغور دیکھا ہے، اور الحمدللہ میں نے اسی ویڈیو پر حاشیہ کاری کرنے کا کام انجام دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ براہ کرم اس طرح کی بدگمانیاں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو اس ویڈیو کو بغور دیکھیں، تاکہ آپ کے دلوں میں آئی ہوئی بدگمانیاں دور ہو سکیں۔ اور یاد رکھیں، دعوت اسلامی ایک سمندر ہے، دعوت اسلامی ایک سمندر ہے، اس میں جو بھی غوطہ زن ہوا، غوطہ کھاتا چلا گیا، کبھی وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پایا۔ براہ کرم آپ بھی دعوت اسلامی سے مستفید ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو براہ کرم یہ بدگمانیاں آپ کو بھی اثر انداز کر سکتی ہے۔ براہ کرم براہ کرم براہ کرم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کام میں لگے رہیں، بدگمانیوں کو سائڈ کرتے جائیں۔ ہائی وے پر آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ ہائی وے پر چلتے ہیں، پیچھے کون آ رہا ہے اس کو مڑ کر نہیں دیکھتے۔ ہائی وے پر جو لوگ فور ویلر گاڑیوں میں چل رہے ہیں، وہ پیچھے کون آ رہا ہے اس کو مڑ کر نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے لیے اپنی ہی فور ویلر میں ایک سائیڈ گلاس لگاتے ہیں، اس سائیڈ گلاس میں پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، آپ ایک ایسی تحریک سے وابستہ ہیں جو عالمگیر ہے، پوری دنیا میں اس کا کام ہو رہا ہے، اور لوگ دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو باتیں کرنے والوں کو چھوڑیے، کام کرنے والوں پہ نظر رکھیے۔ جن کی نظر کام کرنے والوں پر ہوتی ہے، وہ کان بھرنے والوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، کام میں لگے رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ ویڈیو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کو آپ بغور سنیں اور دلوں میں آنے والی گندگیوں کو دور کریں، اور جب ویڈیو آپ پوری طرح دیکھ لیں پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کریں کہ مولا کریم، میں جس تحریک سے وابستہ ہوں تا دم زندگی مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی اسی تحریک سے وابستہ فرما۔ ویڈیو حاضر ہے، اسے آپ توجہ سے سنیں۔ مدنی چینل سے سیلری کتنی ہے آپ کی؟ سیلری کتنی ملتی ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ مدنی چینل کے ہیڈ ہیں، دعوت اسلامی ویلفیئر کے ہیڈ ہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں جو آپ لیڈ کرتے ہیں، تو آپ کی سیلری تو بہت زیادہ ہوگی۔ جی بہت زیادہ سیلری ہے میری الحمدللہ، اور وہ اللہ کی رحمت سے آخرت کی سیلری ہے۔
وہ نیکیوں کی سیلری ہے. ایکچولی اللہ کا بہت احسان ہے مجھ پر کہ ہمیں رب نے نوازا ہے. میں ایک بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. تو جب میں اپنے والد صاحب کا بڑا بیٹا ہوں, تو والد صاحب نے مجھے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا آپ نے دین کا کام کرنا ہے, کاروبار کو ہم دیکھیں گے. تو الحمدللہ کاروبار ہمارا کافی اچھا ہے. اور میرے بعد میرے ایک بھائی ہیں, وہ بزنس کو دیکھتے تھے, والد صاحب دیکھتے تھے, انہوں نے مجھے فری کیا ہوا تھا. لیکن مجھے اپنی کمپنی میں انہوں نے پارٹنرشپ اسی وقت سے دی ہوئی تھی کہ وہ کمپنی کی ارننگ سے مجھے ملتا تھا. اور ابو کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ بیٹا دعوت اسلامی سے کبھی کچھ لینا نہیں ہے, آپ نے دینا ہے. تو اللہ کی رحمت سے آج تک تو 1 روپیہ دعوت اسلامی سے نہیں لیا. ایون جتنی ٹریولنگ ہے. اچھا, کیونکہ عبدالحبیب بھائی میرا سوال پوچھنے کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں, بہت لوگوں کا یہ سوال ہے. اچھا, تو ان کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں, میں اگر سیلری نہیں لیتا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے رب نے دوسری ذرائعوں سے نوازا ہے. اگر کوئی عالم دین کا کام کرے گا اور صبح و شام دین کا کام کرے گا تو وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ تو اس کو کوئی نہ کوئی پیکج تو دینا پڑے گا. کوئی نہ کوئی پیکج تو دینا پڑے گا نا. تو وہ پیکج لینا تو جائز ہے. یعنی ہمارے کئی علماء ہیں جو مسجد سے سیلری لیتے ہیں یا کسی ادارے سے سیلری لیتے ہیں, تو ہم اس کو ڈی مورلائز نہ کریں کہ یار آپ کیوں لیتے ہیں. اگر وہ نہیں لیں گے تو ہمیں کون دین سکھائے گا؟ تو آج میں کبھی بھی اپنا یہ کمال نہیں سمجھتا کہ جناب عبدالحبیب صاحب اتنا دین کا کام کرتے ہیں 1 روپیہ نہیں لیتے. وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو اللہ نے کسی اور ذریعے سے دیا ہے. لیکن اگر وہ علماء جن کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور اگر وہ دین کا کام صبح و شام کر رہے ہیں اور ان کو اگر کوئی پیکج یا سیلری دی جاتی ہے تو اس کو بالکل غلط نہیں سمجھنا چاہیے. جائز ہے اور حلال ہے اور بڑا اچھا کام.